اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جب دنیا ریزہ ریزہ ہو جائے گی، قیامت کی چھوٹی اور بڑی نشانیوں کے بارے میں، علامات کبریٰ، قیامت کی بڑی نشانیاں، یاجوج اور ماجوج کا خروج، نواں حصہ۔ وہ ہر بلندی سے دوڑتے آ رہے ہوں گے، جس پانی سے گزریں گے پی کر ختم کر دیں گے، اور جس چیز کو دیکھیں گے اسے تباہ کر دیں گے۔ لوگ مجھ سے دعا کا مطالبہ کریں گے، میں اللہ سے دعا مانگوں گا تو وہ ان سب کو ہلاک کر دے گا۔ ان کی لاشوں کی بدبو سے زمین میں طاعون پھیل جائے گا۔ مسلمان پھر مجھ سے دعا کی التجا کریں گے، میں اللہ سے دعا کروں گا تو اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش برسائے گا۔ بارش کا وہ پانی ان کے جسموں کو اٹھا کر سمندر میں پھینک دے گا۔ مستدرک حاکم کی روایت ہے یہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یاجوج اور ماجوج کے بارے میں بات کرتے ہوئے فرمایا، وہ لوگوں پر نکلیں گے تو ان کا سارا پانی پی لیں گے، لوگ ان سے خوفزدہ ہو کر بھاگ جائیں گے۔ یاجوج و ماجوج اپنے تیر آسمان کی طرف چلائیں گے تو وہ خون سے رنگین ہو کر واپس آئیں گے۔ وہ کہیں گے کہ ہم نے زمین والوں پر بھی غلبہ پا لیا اور آسمان والوں پر بھی اپنی قوت اور عظمت کے باعث غالب آ چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی گردنوں میں ایک کیڑا بھیج دے گا جو ان سب کو ہلاک کر دے گا۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، زمین کے جانور ان کا گوشت کھا کھا کر سیر ہوں گے اور موٹے تازے ہو جائیں گے۔ جامع ترمذی کی روایت ہے یہ۔ یاجوج و ماجوج کے بارے میں وارد ایک ضعیف حدیث۔ یاجوج و ماجوج کے بارے میں بہت سی آیات اور احادیث موجود ہیں، لیکن ان کے بارے میں بہت سی ضعیف احادیث بھی مشہور ہو گئی ہیں۔ ان میں سے یہ حدیث نہایت ضعیف ہے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یاجوج و ماجوج کے بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یاجوج ایک امت ہے اور ماجوج ایک امت ہے، ان میں سے ہر ایک امت میں 4 لاکھ امتیں ہیں۔ ان میں سے کوئی شخص اس وقت تک فوت نہیں ہوتا جب تک وہ اپنی اولاد میں سے 1000 افراد کو اپنے سامنے مسلح شکل میں نہ دیکھ لے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں ان کے متعلق کچھ بتائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کی 3 اقسام ہیں، ان میں سے ایک اقسام ارض کی طرح ہے۔ میں نے کہا کہ ارض کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ شام میں ایک درخت ہے جس کی بلندی آسمان کی طرف 120 ہاتھ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ وہ لوگ ہیں جن کے سامنے کوئی تدبیر یا لوہا کارگر نہیں ہوگا۔ ان میں سے ایک اقسام ایسی ہے جو اپنا ایک کان زمین پر بچھا کر دوسرے کان کو بدن پر لپیٹ لے گی۔ وہ جس کے پاس سے گزریں گے اسے کھا جائیں گے، چاہے وہ ہاتھی ہو، وحشی جانور ہو، اونٹ ہو یا خنزیر ہو۔ یاجوج و ماجوج میں سے جو کوئی مر جاتا ہے وہ اسے بھی کھا جاتے ہیں۔ ان کے لشکر کا اگلا حصہ شام میں ہوگا تو آخری حصہ خراسان میں ہوگا۔ وہ مشرق کے سب دریاؤں کا اور بحیرہ تبریہ کا پانی پی جائیں گے۔ مجموع الزوائد کی حدیث ہے یہ۔ یاجوج اور ماجوج کی ہلاکت۔ یاجوج اور ماجوج کے مرد، عورتیں اور بچے زمین میں قتل و غارت گری اور فساد کرتے ہوئے لوگوں کی عزتیں پامال کرتے ہوئے ادھم مچا دیں گے، حتیٰ کہ ان کا کفر اس قدر بڑھ جائے گا کہ وہ آسمان پر تیر چلانا شروع کر دیں گے، تاکہ جس طرح زمین پر ان کا قبضہ ہوا ہے اسی طرح آسمان پر بھی ہو جائے۔ اہل زمین میں سے ان کی دستبرد سے وہی بچے گا جو قلعہ بند ہوگا یا کہیں چھپا ہوا ہوگا۔ ان قلعہ بند لوگوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے مومن ساتھی بھی ہوں گے، اور وہ شدید بھوک، حاجت اور سخت مشکلات کا شکار ہوں گے۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے، جیسا کہ سابقہ حدیث میں گزر چکا ہے۔ دعا کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ ایک مہلک کیڑا یاجوج اور ماجوج کی گردنوں میں پیدا کر دے گا، جس سے وہ سب کے سب مر جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ 2 کوہانوں والے بڑے اونٹوں کی گردنوں جیسے پرندے بھیجے گا، یاجوج و ماجوج کے مردہ جسموں کو اٹھا کر لے جائیں گے اور جہاں اللہ تعالیٰ چاہے گا انہیں پھینک دیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ ایسی بارش برسائے گا جو زمین کو دھو کر صاف ستھری کر دے گی۔ اس سلسلے کا باقی حصہ
انشاءاللہ کل کی ریکارڈنگ میں۔ یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ مظلوم فلسطینیوں کی، کشمیریوں کی، روہنگیا مسلمانوں کی اور مسلمان جہاں بھی پریشان حال ہیں، ظالموں کے ظلم کا شکار ہیں، یا اللہ آپ ان کی بھرپور مدد فرمائیے۔ یا اللہ ہم سب کو اپنی استطاعت کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والا بنائیے۔ یا اللہ آپ قادر مطلق ہیں، آپ کے لیے ہر چیز آسان ہے، ہمارے لیے بھی آسانیاں پیدا فرمائیے۔ یا اللہ صبر کرنے والا، شکر کرنے والا اور اچھی طرح عبادت کرنے والا بنائیے۔ یا اللہ اپنے حلال میں سے دیجیے، حرام سے بچائیے، اپنے غیر سے بے نیاز کر دیجیے۔ یا اللہ بے شک آپ کی مغفرت آپ کے غصے سے وسیع ہے۔ یا اللہ ہم اپنے اعمالوں سے زیادہ آپ کی رحمت کے امیدوار ہیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم۔